افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ روشنی قرآن کی ہے، تازگی ایمان کی ہے، پختگی اے کان کی ہے، اور فلاح انسان کی ہے۔ اس کو ہے سینے سنبھالے، ذہن و دل پائے اجالے، ہے سبق اس کے نرالے، سنتے ہیں ایمان والے۔ خلاصۂ تفسیر قرآن۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام یہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں یہ ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، اور ان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اب جو بھی تھے یا نبی تھے یا نیک بندے تھے، لیکن ان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی بیان کی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ سب سے پہلے لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ ان اشکر للہ، شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے، کسی اور کا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، کسی بھی حالت میں ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر فراوانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر نہایت ضروری ہے، اگر تنگ دستی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہایت ضروری ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، ناشکری جو ہے یہ کافروں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو کفر سے مراد کیا ہے؟ ناشکری۔ اللہ تعالیٰ نے ناشکری کو کفر قرار دیا ہے، تو ناشکری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کہا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، اپنا ہی فائدہ اس کا، یہ کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی شکر کرے گا اپنا ہی اس کا فائدہ ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر وہ کفر کرتا ہے یعنی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تم شکر کرو گے تمہارا فائدہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اگر تم ناشکری کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، غنی ہے، اس کو تمہارے شکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حمید، وہ تعریف کیا ہوا ہے، حمید تعریف کیا ہوا، مطلب یعنی کوئی اللہ کی تعریف کرے نہ کرے، شکر کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ پھر بھی تعریف کیا ہوا ہے، کوئی نہ بھی کرے اللہ تعالیٰ کی پھر بھی تعریف ہی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ نہایت بے پرواہ ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، نصیحت کر رہا تھا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کبھی بھی شرک نہیں کرنا، چھوٹا ہو بڑا ہو جو مرضی ہو۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم، شرک بہت بڑا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی، کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی علامت بیان کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی علامت بیان کی۔ وہ کیا تھی؟ کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے اندر ظلم کو ملتبس نہیں کرتے، یعنی ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور امن والے ہیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم تو کبھی کبھار ہم سے ظلم ہو جاتا ہے، کبھی کسی سے زیادتی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ تو ظلم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہاں ظلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر جو زیادتیاں کرتے ہو، ظلم سے مراد وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، یعنی یہاں سے مراد شرک ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا، تو یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور امن والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مومنین کی اور ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی بیان کیا کہ وہ شرک کے قریب بھی نہیں جاتے، وہ شرک نہیں کرتے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور ان کا شکر ادا کرنے کی ہم نے وصیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے شکر ادا کرنے کا بھی کہا اور والدین کا شکریہ ادا کرنے کا بھی کہا ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک، ہم نے انسان کو یہی وصیت کی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ کمزوری پر کمزوری وہ اسے اٹھاتی ہے، یعنی نہایت کمزوری کی حالت میں وہ اس کو اٹھا کے رکھتی ہے، اس کے باوجود وہ کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکری کے کلمات نہیں کہتی، پھر بھی تمہیں کوئی درد نہیں آنے دیتی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں آنے دیتی، تم پھر بڑے ہو کہ اپنے والدین پر ہی بولتے ہو انشکر لی ولوالدیک، تم نے میرا بھی شکریہ ادا کرنا ہے اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ بڑے ہو کے شکریہ کے الفاظ ان کو کہنے ہیں، ان کو نہ شکریہ کے الفاظ نہیں کہنے۔ مطلب آج کل کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اولادیں تو یہاں تک کہہ جاتی ہیں تو جی سانو جم کے سہن نہیں کیتا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے گندے الفاظ والدین کو کہتی ہیں اور نعوذ باللہ گالیاں تک دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انشکر لی ولوالدیک، والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے۔ الی المصیر، کیونکہ تو نے آنا تو میری طرف ہی، ادھر جو مرضی کر آنا تو نے میری طرف ہی، تو اب میرے پاس آئے گا تو پھر تجھے بتاؤں گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، لیکن فرق اتنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، فرق اتنا ہے کہ والدین کی ہر بات تم نے ماننی ہے سوائے اس بات کے جو وہ میری مخالفت کے کہیں۔ اگر وہ کہے تم نے مسجد میں نہیں جانا، اگر وہ کہیں تم نے میرے ساتھ دربار پہ جانا ہے، تو نے جناب اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، تم نے فلانے دربار پہ دیکھ دینی ہے، فلانے دربار پہ جانا، فلانے مزار پہ جانا، فلانے بابے کے پاس جانا، پھر کوئی بات نہیں ماننی، بات ان کی دین کی مخالفت میں نہیں ماننی۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اس کے باوجود اگر باپ مشرک بھی ہو، والدین مشرک بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی جناب اگر والدین مشرک ہیں یا باپ مشرک ہے تو ان کی بات نہیں ماننی، تو ان کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرنی، بدتمیزی بھی نہیں کرنی، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ ان کو جواب دینا ہے اور ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کیونکہ آخر میں تم نے آنا میرے پاس ہی ہے، پھر میں تمہیں سارے تمہارے معاملات کی خبر دوں گا، پھر تم اس وقت پچھتاؤ گے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بیٹے یہ بات ذہن میں رکھ لے، اگر دنیا میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی دانہ ہو اور وہ کسی بھی چٹان میں جا کے چھپ جائے، زمین کے کسی کونے میں ہو، آسمان کی کسی بھی چھت میں کسی بھی جگہ پر ہو، اللہ کہتی، لقمان نے کہا یأتی بها اللہ، اللہ اس کو نکال کر لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہر اس ذرے پر موجود ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ کو آتا ہے۔ کالی رات ہو، اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، اس پر کالی کیڑی چل رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کیڑی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھنے والا ہے، اور بسا اوقات تم بڑی سے بڑی چیز کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، بڑی سے بڑی ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، اس کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، لطیف، باریک بین ہے، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، یعنی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے مصیبت پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ اے میرے بیٹے لوگوں کے لیے اپنی پیشانی کو خوشی والا بنا کے رکھ، خوشی والا، تیوڑ والا نہیں، غصے والا نہیں، ہمیں ہر ٹائم ہی جناب مطلب غصہ چڑھا رہتا ہے، کوئی حال ہی نہیں۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا، نبی الاسلام نے فرمایا تھا نا، اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ آج ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملو۔ یہاں پہ اکثر ہوتا ہے میں السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام کیا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑا مسکراؤ، اگلے بندے کو پتہ چلے مجھ سے ناراض نہیں ہے، خوش ہے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساتھ مسکراؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسافر کے ساتھ مسکراتے ہو، خوشی کے ساتھ کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہو، یہ بھی تمہارا اس پر صدقہ ہے۔ صدقہ صرف پیسوں والا نہیں، مال والا نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ کوئی بندہ کسی مسلمان سے ہنس کے مسکرا کے خوشی والے چہرے کے ساتھ ملے، تو آپ خوش ہو جائیں کہ ہم نے آپ کو ایسا صدقہ بھی بتا دیا جو مال کے بغیر والا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مولوی بس مال کا صدقہ کہیں، یہ بھی صدقہ ہے کہ مال کے بغیر بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ کسی بندے کے ساتھ مسکرا کے خوشی کے ساتھ مل لینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اس چیز کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کچھ بھائی تو بہت زیادہ غصے والے، خوشی کے ساتھ ملنا چاہیے کسی کو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور،
اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی فخر کرنے والے پر کے ساتھ محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میرے بیٹے جب تو نے زمین پر چلنا ہے میانہ روی کے ساتھ چل، میانہ روی کے ساتھ، اور پیار اور نرم کے لہجے کے ساتھ، نرم انداز کے ساتھ، دھیمے انداز کے ساتھ چل۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز میں نرمی لا، یہ نہیں کہ جس کے ساتھ بھی بولنا اتنا کڑوا بولنا ہے اور اتنا سخت لہجے کے ساتھ بولنا ہے، نرمی لا اپنی آواز کے اندر۔ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کیونکہ تمام آوازوں میں سے سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز۔ تو وہ کیا ہے؟ اونچی بولتا ہے، پورے محلے میں آواز جاتی ہے۔ اس طرح نہیں کرنا، آہستہ آواز سے بولیں اور آہستہ آواز سے بات کریں۔ بات ہی کرنی ہے نا، آپ نے ساتھ والے بھائی سے بات کرنی ہے تو سنا پورے محلے کو رہے، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ آپ آرام سے دھیمے لہجے سے بات کریں تاکہ کسی بھائی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ کوئی بھائی آرام کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھائی کو اپنا کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ اپنی پریشانی بول کے تھوڑی پریشانی بھی چھپائے گا۔ آرام سے دھیمے لہجے سے بات کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب نازل کی، سورہ احزاب کے اندر مین عورتوں کے مسائل اور عورتوں کے مسائل کے حوالے سے پردے کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ کہا قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں اور مومنات عورتوں کو سب کو کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر جب بھی نکلا کریں تو چادر اوڑھ کے، کوئی بھی نقاب کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپ کے پھر نکلا کریں۔ یہاں اللہ نے کہا کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہیں، یعنی اللہ کے نبی کی ایک بیوی نہیں تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف سیدہ خدیجہ ہی اللہ کے نبی کی بیوی تھی اور کوئی نہیں تھی، یہاں سے ثابت ہوتا اور بھی تھیں۔ کل ازواجک، اپنی تمام بیویوں کو کہہ دیں، وبناتک، اور اپنی ساری بیٹیوں کو کہہ دیں۔ وبناتک، بنات جمع ہے، یعنی ایک بیٹی نہیں تھی، زیادہ بیٹیاں تھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، باقی نہیں تھی، باقیاں بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنین، اور مومنہ عورتوں کو کہہ دیں، سارے کے سارے کیا ہیں کہ وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ کے، کپڑا لے کے، نقاب کر کے پھر باہر نکلا کریں۔ دوسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں پردہ صرف دل کا ہوتا ہے جی، اندر دا پردہ ہوتا ہے، باہر دا کوئی پردہ نہیں ہوتا، اے وکھری سسٹم ہے۔ تو یہ طریقہ کا غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بڑی سختی ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن ام مکتوم نبینے سے صحابی ہیں، وہ آئے تو نبی اسلام کی کچھ بیویوں نے نا پردہ نہیں کیا۔ نبی اسلام نے فرمایا پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہ حالانکہ نبی وہ تو نبینہ ہے، اس کو نظر نہیں آتا اس لیے پردہ نہیں کیا۔ فرمایا وہ نبینہ ہے، تم تو نبینی نہیں ہو، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو نا، وہ مرد ہے، وہ تمہارے ادھر آیا تو تم کیوں نہیں پردہ کر رہی؟ تم تو نبینی نہیں، وہ نبینہ۔ یعنی پردے کے معاملے میں اتنی سختی ہے کہ نبینے بندے کے سامنے بھی پردہ کرنا، اتنی سختی ہے۔ تو ہمارے یہاں پردہ دل کا ہوتا ہے جی، پردہ کوئی دل کا ہونا چاہیے لیکن چہرے کا بھی لازمی ہے، چہرے کا بھی لازمی۔ کچھ لوگ یہاں پہ دوسری بات کرتے ہیں، وہ داڑھی جناب اندر ہوتی ہے جی، داڑھی باہر نہیں ہوتی۔ کس نے کہا داڑھی اندر ہوتی؟ کسی کی داڑھی اندر دیکھی آپ؟ داڑھی باہر ہی ہوتی، چہرے کی داڑھی ہوتی، اندر کیا ہوتا؟ سارا کچھ اندر ہی کیتی جاتا ہے، اندر ہی ہے، پردہ بھی اندر دا، داڑھی بھی اندر، یہ باہر رکھنا کی پھر؟ داڑھی ایک مومن کا، ایک مسلمان کا حسن ہے، زینت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ جب نبی علیہ السلام نے کہا چھوڑ دو، معاف کر دو، اور 5 مختلف الفاظ کے ساتھ آپ نے کہا معاف کر دو، داڑھی کو بڑھاؤ، اس کو اضافہ کرو، اس میں کبھی نہیں اس کو کاٹو نہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو۔ مختلف 5 قسم کے الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو کچھ نہیں کہنا۔ اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا داڑھی اندر ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، داڑھی اندر ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی داڑھی کو پسند کرتے تھے اور داڑھی کو رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ سبا ہے، سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ داؤد علیہ السلام اور یہ دونوں نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بڑی پیاری آواز دی ہوئی تھی، بڑی پیاری آواز۔ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اتنا ملکہ دیا ہوا تھا کہ وہ تقریباً 70 مختلف لہجوں میں داؤد کی تلاوت کیا کرتے تھے، 70 مختلف لہجوں، اتنا ملکہ دیا تھا کہ جب تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے یہ سارے وجد میں آ جا کرتے تھے اور وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تلاوت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری آواز دی تھی، اور پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا، یعنی اتنا معجزہ دیا کہ یہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے ہی مروڑ کے نرم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نرم بنایا تھا، جو بھی چیز بنانی ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے مروڑ کے بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دیا ہوا تھا کہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے یہ صحیح کر لیتے تھے۔ آگے سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا معجزہ کہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا،
جہاں بھی یہ جانا چاہتے ہوا کو حکم دیتے، ہوا ان کا تخت اٹھاتی لے جاتی۔ ہر مہینے بعد ان کا نا پورے شہر میں، پورے اپنی سلطنت میں ایک چکر لگتا تھا، وہ ہوا اٹھاتی تھی، ان کو لے کے جاتی تھی، جہاں پہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو رہا ہوتا وہاں پہ ہوا ان کو نیچے لے کے جاتی، وہاں پہ مسئلہ صحیح کر کے پھر جاتے، پھر پورا سے ڈرون لگا کے واپس آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا ہوا تھا کہ ہوا ان کے لیے مسخر کی، اور جن بھی ان کے تابع تھے۔ اللہ کہتے ہیں جنوں نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا، سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کنہوں نے کی؟ جنوں نے۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض، سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت ہے، جنوں کو حکم دیا ہے مسجد اقصیٰ تعمیر کرو، سارے جن لگے ہوئے ہیں، تڑا تڑ لگے ہوئے ہیں، مسجد بن رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، فرشتہ آیا ملک الموت، جان نکل گئی، سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ جن بھاگ کے کام کر رہے ہیں، بابا جی کھلوتے نے ذرا چوکس ہو کے، بابا جی ویکھتے پے نے تھوڑا جی گڑبڑ ہوئی تھی پچھوں آنی ہے، تو جنہوں نے صاحب نے ساری مسجد تعمیر کی، ادھر سے وہ لاٹھی کو نہ وہ اس کو کون لگا، وہ لاٹھی جو ہے وہ گری، سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے، اور جن سارے کہنے لگے لو جی اور ہم اتنے بڑے عذاب میں لگے رہے ہیں، بابا جی تو فوت ہوئے پھر۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اس وقت مشہور تھا کہ جن غیب جانتے ہیں، جنوں کو سارا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ کہنے لگے او کاش سانو پتہ لگ جاتا کہ بابا جی وفات پا گئے نے تے اسی ایڈے بڑے عذاب چ نہ پے ہوندے، ہم ادھر ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے، ہم تو بابا جی کے روب کے چکر میں لگے رہے، یہ تو بابا جی تو ماشاءاللہ کافی دیر پہلے کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس طرح کی بات کہتے ہیں جن کوئی غیب نہیں جانتے، آج بھی ہمارے یہاں یہ چیزیں موجود ہیں، جن نے فلانی خبر دیتی جی فلانی خبر دیتی، جن نے یہ داستا جن نے وہ داستا، کچھ نہیں بتاتے اللہ کی قسم، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، ٹگے کی ان کے علم نہیں ہے ان کے پاس، ایویں باتیں بنی ہوئی ہیں جن یہ بتاتے ہیں یہ بتاتے، کچھ نہیں بتاتے۔ یہ وہی جو بات میں نے اس دن بتائی تھی کہ جن کے قطار اوپر جاتے ہیں، یہ اوپر سے خبریں لانے کے، خبر اوپر سے جا کے یہ سنتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، روزانہ میٹنگ بیٹھتی ہے فرشتوں کی، اس میں طے ہوتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس میں یہ جاتے ہیں خبریں چرا کے لے کے آتے ہیں۔ بسا اوقات تو جو اہم خبر ہوتی ہے نا ان کو پھر وہ شعلہ مارا جاتا ہے تو ان کو خبر نہیں ملتی، جو اہم خبر نہیں نہ ہوتی پھر اس میں یہ چرا کے کچھ چیزیں لے بھی آتے ہیں، تو وہاں سے ان کو پتہ چلتا ہے خود یہ کچھ نہیں جانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کو بیان کیا، سورہ فاطر کے اندر ایک مین بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری انسانیت تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اور اگر کوئی غنی ہے تو صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ، اللہ کہہ رہے ہیں تم سارے کے سارے کس کے فقیر ہو؟ اللہ کے فقیر ہو، اگر غنی ہے تو صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، انبیاء صلحاء زہداء اتقیاء شہداء، سارے کے سارے فقیر ہیں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کا کوئی فقیر نہیں، اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں سارے۔ واللہ هو الغنی، اگر غنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، الحمید، اور وہ تعریف کیا ہوا۔ آگے سورہ یاسین ہے، یاسین سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج کے دن ہم تمہارے سب کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائیں گے۔ جب انسان کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا نا تو انسان نامہ اعمال دے کے کہے گا یا ویلتا، یہ کیا ہو گیا، مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے نہ میری کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر چیز اس نے بیان کر دی ہے۔ یعنی انسان اس وقت افسوس کرے گا کہ یہ چیز بھی اس نے بیان کر دی ہے، یہ تو میں نے ایم ہی مطلب کیا تھا، تو اس وقت انسان حیران ہوگا، تو انسان کہے گا یا اللہ مطلب تو بہتر جانتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا لکھتے رہے ہیں، یہ میرے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان کا عضو ہر عضو بولے گا، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، انسان کا جسم بول کے کہے گا کہ یہ کرتا رہا۔ جب وہ ساری چیزیں بولیں گی انسان کہے گا تہاڈے واسطے تو میں جھوٹ بولیا سی، تو اب تم ہی میرے خلاف ہو، تو کہنے لگے تو جھوٹ بول، سارے جسم کے اعضاء بول کے کہیں گے ہم تو سچ بولیں گے کہ تم ہمارے ساتھ کیا کرتا رہا۔ تو اس وقت جسم کا ہر عضو بول کے کہے گا کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ یہ گناہ کرتا رہا ہے، یہ میرے ساتھ یہ گناہ کرتا رہا ہے، میرے ساتھ یہ گناہ کے پیچھے چل کے جاتا تھا، میرے ساتھ یہ گناہ کو چیزوں کو پکڑتا تھا، یہ ساری چیز ہر جسم کا عضو جو ہے نا اس وقت بیان کرے گا، تو انسان اس وقت پریشان ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کو بیان کیا، صافات کا معنی فرشتے جو صف بنا کے نکلتے ہیں، فرشتوں کی کئی قسمیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، اچھے اور برے دونوں اعمال کو لکھتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہیں، وہ پوری زمین پر صرف یہ چکر لگاتے ہیں کہاں پہ دین کی مجلس ہو رہی ہے،
کہاں پہ نیکی کی مجلس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی مجلس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، وہ جا کے پھر مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے وہ سارا ذکر سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، ہر چیز وہ نوٹ کر کے نا سیدھا اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، سیدھا اللہ کے پاس، جنہوں کہہ لو کہ اللہ دیا ایجنسیاں، سیدھا اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہاں کہ کدھر سے آئے، وہ سارے کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پہ مجلس ہو رہی تھی، ہم وہاں پہ بیٹھے تھے تو یہ باتیں ہوئی ہیں اس وقت، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا میری دین کی باتیں کر رہے تھے، جی یا اللہ، یہ صحیح حدیث ہے، میرے دین کی باتیں کر رہے تھے، جی اللہ دین کی باتیں کر رہے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے، جی اللہ آپ کو یاد کر رہے تھے، دین کی باتیں کر رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے تھے، یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، بالکل صحیح حدیث، یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہاں پہ ایک ایسا بندہ بھی تھا جو کسی کو بلانے کے لیے آیا تھا لیکن دین کی باتیں سن کے ادھر ہی بیٹھ گیا، وہ دین کی باتیں سننے نہیں آیا تھا لیکن کسی کو بلانے آ کے اس نے دیکھا کہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، پھر اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا وہ صرف اس لیے آیا تھا، گواہ ہو جو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ میری مجلس میں ایسا بندہ جو صرف تھوڑی دیر کے لیے آیا اور اس نیت سے آیا کسی کو بلانے کے لیے، لیکن مجلس سے ذکر والی مجلس میں کوئی دوسری نیت والا بیٹھنے والا بندہ بھی کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، دین کی ذکر کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے پاس 5-10 منٹ بھی اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس مجالس کو اٹینڈ کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اب دیکھیں رمضان کے مہینے میں تو تھوڑا انسان ایمان کا تازگی ہوتی ہے نا، اب نماز پڑھ کے ایسے نکلتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں جیسے جیل سے چھٹی ہو گئی، اللہ معاف کرے۔ حالانکہ جب تک انسان جس جگہ پہ نماز پڑھی ہے نا اس جگہ پہ جب تک بیٹھا رہتا ہے نا، جب تک جس جگہ پہ نماز پڑھی تب تک وہ نماز کی حالت میں ہی رہتا ہے، اس کو نماز کا ہی ثواب ملتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ پہ نماز پڑھی ہے اسی جگہ پہ اگر انسان بیٹھا رہتا ہے نا تو وہ تب تک نماز کی حالت میں ہی رہتا ہے، اور پھر جب تک انسان نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تب تک بھی نماز کی حالت میں رہتا ہے جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ ساری فضیلتیں یہ ہمارے لیے اور کس کے لیے؟ ہم ہی ان فضیلتوں کو لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدوں میں بیٹھنا، دین کی مجالس میں بیٹھنا، ذکر و اذکار والی مجلسوں میں بیٹھنا یہ بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے ایک ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر یہ ذکر نہ کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ کوئی چھوٹی بات ہے وقت کا پیغمبر ہو اور قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر نبی کو یہ کہا جا سکتا، حالانکہ انہوں نے کبھی ایسا کرنا نہیں تھا، یہ بات ہمارے لیے، نبی تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، بات ہمارے لیے کہ اگر تم مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ فوری تمہیں اس پریشانی سے نکال دے گا، اگر پکارتے نہیں ہو تمہاری پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، مصیبتیں بڑھتی جائیں گی، مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا، تم کبھی بھی مشکلات سے نہیں نکل سکتے، اور تم سوچتے رہو گے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری ساری دنیا برباد ہے، میری معیشت میں برکت ختم ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، میری مشکلات ہی نہیں ختم ہو رہی۔ پیچھے اصل وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کو تم پکارتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے ہو۔ اگر انسان پہلی مشکل بھی اللہ کو پکار لے، اللہ کو یاد کر لے تو ساری مشکلات اس کی ختم ہو جاتی، ساری مشکلات ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے اگر یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا ہے تو ہر انسان کو بھی یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آئے تو فوری اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی انسان مصیبت کے وقت یہ جملہ کہتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں اس کی ساری مشکلات دور کر دیتا ہوں، اور مومن کو میں اس جملے سے نجات دے دیتا ہوں۔ تو مومنوں کو بھی اس جملے سے نجات ملے گی، کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو تو اس جملے کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات دور کرے، ہر مشکل میں آسانی پیدا کرے، اور مین دعا جو ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، ان کے حالات پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو نیست و نابود کرے جو ان پر ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ جتنے بھی ظالم کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کافر ظالموں کے ساتھ ہی تباہ و برباد کر دے۔
اللہ کافروں کو کافروں کے ساتھ تباہ و برباد کرے، یا اللہ ان کو آپس میں لڑوا دے، ہماری طرف آنے ہی نہ دے، یا اللہ مسلمانوں کو ان سے بچا لے، کافروں کو کافروں پر مسلط کر دے، ہم کو بچا لے ان سے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ایسا دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے کہ ساری دنیا دیکھے کہ انہوں نے مسلمانوں پر کیسا ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو سخت عذاب دے، اور دنیا میں ان کو نشان عبرت بنا دے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا اور ان کو نیست و نابود کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔